حضرات کرام، اللہ کریم نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جہاد کا حکم عطا فرمایا، مومنوں کو اپنی راہ میں چلنے کا اور اپنی راہ اختیار کرنے کا، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے تمام رشتوں سے بالاتر ہو کر سوچنے کا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دین کے درمیان اور اسلام کے درمیان، عقائد اور نظریات کے درمیان اگر رشتہ دار، بہن بھائی، والدین رکاوٹ بنے تو ان کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کا دامن پکڑ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جب میرے اور تمہارے رشتوں کے درمیان، میرے دین اور تمہارے رشتوں کے درمیان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہارے رشتوں کے درمیان فرق آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو اور باقی تمام تعلقات، تمام رشتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کریم رشتوں کی حفاظت کی بڑی تاکید فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے والدین کی خدمت کی تلقین فرمائی، اللہ کریم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اللہ کریم نے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لیکن یہ رشتے اپنی جگہ پر بڑے اہم ہیں، یہ تعلقات اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن سب سے اعلیٰ و ارفع تعلق، سب سے بلند تعلق اور نہ ختم ہونے والا تعلق قیامت کے اگلی منزلوں تک، قبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر کے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات تک، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب مقابلہ آیا، جب مقابلہ کہیں آ جائے، مومنوں کو یہ تلقین فرماتے ہیں جب کہیں مقابلہ آ جائے تمہارے دنیا کے رشتوں کا، تمہارے خون کے رشتوں کا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق اور رشتے کے درمیان، تو پھر یہ دنیا کا تعلق ختم، پھر آفاقی اور ابدی تعلق قائم ہے۔ یہ عارضی تعلق ہے، یہ دنیا کا تعلق عارضی تعلق ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہمارے آگے بیٹے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے، پھر ان کی آگے اولاد چلتی ہے، پھر ان کی آگے اولاد چلتی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پردادا سے اوپر کا نام جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دادا تک جانتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دادا کا نام جانتے ہیں، اور اس سے بھی بہت کم تعداد کے لوگ ہیں جو اپنے دادا کی قبر کو جانتے ہیں، اور اس سے بھی بہت کم تعداد کے لوگ ہیں جو اپنے دادا کی قبر پر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیونکہ قبر ہی معلوم نہیں، دعا کس لیے کریں۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ۔ لیکن میں آپ کو دنیا کی بے رنگی اور دنیا کے تعلقات کی عارضی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں کہ دادا پر دادا سے اوپر جا کے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دعا بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی کسی کے موقع پر دعا ہوتی ہے، اور وہ بھی سب کو شامل کر دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت کر۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ تعلقات عارضی ہے، یہ دنیا تک رہنے والے تعلقات ہیں۔ خون کے رشتے بڑی جلدی اپنا رنگ دکھا جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے اس معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ سگے رشتے بھی، سگے بہن بھائی، سگے ماں بیٹا اولاد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتے ختم ہونے والے، یہ رشتے ٹوٹنے والے۔ اصل رشتہ کون سا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے؟
जो कभी बेवफाई न करे, जो कभी आपको छोड़े नहीं, वो कौन सा रिश्ता है? वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता। ये वो रिश्ता है जो कभी भी नहीं छोड़ता। अल्लाह और उसके रसूल ने आपको किस मकाम पे छोड़ा है? जब भी बंदा टूटता है, दिल टूटता है, और जब बंदे को कोई सहारा नजर नहीं आता, वो किसको पुकारता है? अल्लाह को पुकारता है, या अल्लाह तो मेरे ऊपर है, अपने महबूब का सदका, अपने पाक बंदों का सदका मेरे ऊपर करम फरमा दे। इसका मतलब है कि ये वो रिश्ता है जो तमाम तकलीफात और मुसीबतों में इंसान को याद आता है और काम आता है। अल्लाह करीम ने उसी मुस्तहकम रिश्ते की एक मिसाल बयान फरमाई है कि लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने गुलामों से ये इरशाद फरमा दे कि बेशक मदद फरमाई तुम्हारी अल्लाह ने बहुत से जंगी मैदानों में, बड़े सारे मामलात के अंदर जब तुम फंसे हुए थे, जब तुम पर दुश्मन ने गलबा किया हुआ था, जब दुश्मन तुम्हारे सर पे आके खड़ा हो गया था, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी मदद करवाई। लक़द नसरकुमुल्लाह, मैंने ये पीछे जो तमीद बांधी है वो इसी नुसरत की है कि जब सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जब सारे मामला खत्म हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त मदद किसकी होती है? अल्लाह की मदद होती है। फिर एक ही ज़ात अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। फिर बंदा पुकारता है टूटे हुए दिल के साथ, तो अल्लाह ताला को पुकारता है। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह करीम ने ये सूरह तौबा की आयत नंबर 25 में ये इरशाद फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहकीक, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी बहुत ज्यादा, बहुत कसरत के साथ जो मकामात है मदद करने के, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी उस जगह पर मदद की। फिर अल्लाह करीम ने एक मौका बयान किया जहां अल्लाह ताला ने बेतहाशा मदद की। आप देखें यहाँ बहुत खूबसूरत एक तकाबुल बयान किया जा रहा है, मैं आपके सामने में रखता हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम। हुनैन के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी मदद की जब तुम्हारी कसरत तादाद ने तुम्हें उजब में मुब्तला कर दिया। तुम अपने उस कसरत पर कि हम तादाद में ज्यादा है, तो उस पर तुम फख्र करने लगे, उस पर तुम फख्र करने लगे। ओ देखो, लश्कर इस्लाम आज 12,000 की तादाद में। अब जो लोग बदरी सहाबा थे, बदर में जिन्होंने और ओहद में जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में दुश्मन का मुकाबला किया था, आज हुनैन के मैदान में जब 12-15,000 सहाबा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलौं में, आपके मैयत में, आपकी ज़ेरे क़यादत, आपकी ज़ेरे सियादत, आपकी कमांड में जब 12,000 का लश्कर सफे बांध के खड़ा था, सवार भी थे, पैदल भी थे, तीरों वाले भी थे, नेज़ों वाले भी थे, तमाम तर असलाह के साथ, ओ मेरे महबूब का लश्कर सफे बांधे हुए खड़ा था, पर्रे बांधे हुए खड़ा। कहां वो बेसरो सामानी का आलम? 313 मैदान बदर में टूटी हुई तलवारें, टूटे हुए नेज़े, डंडे, लाठियां, न सवारी, न तान पे कपड़े, कुछ भी न था, बेसरो सामानी का अजीब व गरीब आलम था। और आज
فتح مکہ کے بعد مکہ کا فتح ہو چکا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سلطنت پورے حجاز پر قائم ہے۔ مدینہ منورہ زیادہ شرف ہوگا، اللہ اس کے شرف میں مزید اضافہ، قیامت تک وہ مدینہ جو اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کریم اس کو سدا آباد رکھے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اللہ اس سہارے کو آباد رکھے۔ اس شہر میں ہمارا ایک مرکز و محور آباد ہے، ہمارے دلوں کا ایک محور، مرکز و محور، ایک ذات، ایک ہستی وہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم اس ہستی کا وہ لنگر ہمیشہ آباد ہے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، برات کا اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد تمام کفار مسجد حرام میں آ کے عبادت نہیں کر سکیں گے، اور تمام کفار مشرکین مسجد حرام میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ اب یہاں یہ بڑا سخت فیصلہ تھا، یہ جو برات کا اعلان ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت سخت فیصلہ ہے کہ ابھی تازہ فتح ہوئی، مکہ مکرمہ فتح ہوا، ذرا حالات کا انسان جائزہ لینا، آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو لے کے جائیں، اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کے جائیں، اپنے آپ کو اس منظر میں لے کے جائیں کہ ابھی مکہ فتح ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاز پر حکومت حاصل ہوئی، اور اسی دوران میں برات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ میرے سرکار کے ظاہری حیات کے آخری ایام، کیونکہ 10 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں فتح ہوا، اور اس کے بعد برات کا اعلان ہوا، اور تمام کفار کا اعلان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ تمام قبائل مسلمانوں کے خلاف ہونے کا امکان پیدا ہوا۔ تمام عرب جو پہلے ہی خلاف تھا، اس پابندی کے بعد اور زیادہ خلاف ہو گئے، اور تمام مخالفت کا ایک ماحول بنتا گیا۔ جب یہ فیصلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے قبیلوں کو معلوم ہوا کہ اب ہمارا داخلہ منع کر دیا گیا ہے، یہ طائف کے علاقے میں رہنے والے قبیلے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اور جب معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ان کے خلاف اقدام کرنے کا پروگرام بنایا، اور 10,000 وہ صحابہ کرام مہاجرین پر مشتمل اور انصار پر مشتمل تھے، وہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں تھے، اور 2-3 ہزار وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے تھے، وہ بھی اس مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ بھی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو ثقیف کے ان قبیلوں کے خلاف اقدام کرنے کا اعلان کیا، تو وہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح تقریباً 12-13 ہزار کے قریب لشکر میری سرکار کی زیر سایہ کمانڈ میں بنو حوازن کی طرف چل گیا۔
اب یہ جو حنین ہے، یہ جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں، جو وہاں جاتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جو طائف وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، جیرانہ کی طرف جاتے ہیں، ان کے راستے میں یہ مقام آتا ہے۔ تو حنین کے مقام پر جس وقت مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو وہاں مسلمانوں کے ایک لشکر نے تنگ ایک درے سے گزرنا تھا۔ اب بنو حوازن کے لوگوں نے اس تنگ درے کے اوپر کہیں کمین گاہیں بنائی۔ کمین گاہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں چھپا جاتا ہے۔ وہ ان مقامات پر چھپ کے بیٹھ گئے۔ جس وقت مسلمانوں کا لشکر، اب 12,000 کا لشکر، مومنوں کے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے آج مکہ فتح ہو چکا ہے، مدینہ منورہ ہمارا ہے، حجاز سارا ہمارا ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب کے غلام دنیا کے ساز و سامان پر فخر نہیں کرتے۔ ایک تربیت ہے کہ میرے محبوب کے غلام دنیا کے مال و اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، میرے محبوب کے غلام ہماری مدد پر بھروسہ کرتے۔ اور ایک مرتبہ پھر جب وہ دل اللہ رب العزت کی اس مدد سے، نصرت سے ہٹ کے جب وہ قلوب ساز و سامان کی طرف لگے گئے تھے تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جھنجھوڑا اور محبوب کے غلاموں کو پھر سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک ترتیب بنائی، ایک ترتیب۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی، عام بندوں کے ساتھ، عام اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنے والے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوتے ہیں، ان کی بھی جب توجہ دنیا کے اسباب کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے اسباب، اللہ رب العزت کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، تو اللہ کے وہ ان اولیاء اللہ کے ان مریدوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذرا جھنجھوڑتا ہے کہ بندو خبردار ہو جاؤ، تم کس کے ساتھ جڑے ہوئی ہو؟ یہ تو دنیا کے مال و اسباب پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے، تم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک پھر جب وہ اس درے سے گزرنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ بنو حوازن کے اس کمین گاؤں میں چھپے ہوئے لوگوں نے مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ اب وہ جب اس درے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پھنس چکے تھے اور جب ان پر تیروں کی بارش ہوئی تو جب وہ واپس پلٹے تو پھر عجیب و غریب قسم کے بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں مومنوں کا لشکر بکھرنے کے قریب آ گیا۔ کیوں کہ آگے دشمن چھپا ہوا تھا، نظر بھی نہیں آتا تھا، اور پیچھے بھی لوگوں کا ایک پریشر تھا، تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور لوگ جو ہے وہ بکھر چکے تھے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے درمیان رہ گئے، باقی لشکر جو تھا وہ ادھر ادھر، یعنی کہ کوئی فاصلے پر ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند ساتھی رہ گئے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو سفیان الحارث، حضرت ابو سفیان بن الحارث، اور اس کے علاوہ چند اور صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد حفاظتی دیوار بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خچر تھا اس پہ سوار تھے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نبی مکرم ہوں، میں سچا نبی ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہ سرکار نے الفاظ کہتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ حضرت عباس اور حضرت
ابو سفیان الحارث آپ کے رکاب کو پکڑے ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چند کنکر مٹی کے چند ایک مٹھی بھر کے مجھے دو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹھی دی گئی، اس میں کنکر تھے، چھوٹی چھوٹی روڑیاں تھی اور مٹی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے اور ایک وہ دن تھا، ایک وہ رات تھی، ایک وہ صبح تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے چہروں پر وہ مٹی اور ان کے سروں پر مٹی ڈالی تھی. اور ہجرت کی رات وہ مقام تھا جب سرکار نے مٹھی بھر کے کفار پہ پھینکی تھی. اور ایک حنین کے دن نبی کریم علیہ السلام نے وہ مٹھی بھر کے پھینکی اور حضرت عباس نے اعلان کیا، یا معاشر المہاجرین، یا معاشر الانصار، اے مہاجرین کا گروہ، اے انصار کا گروہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے، ہلمو الیہ، ہماری طرف دوڑ کے آگے. جب ان کو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر موجود ہے، صحابہ کرام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھا ہونے لگے، اور ان کفار کی آنکھوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی ان آنکھوں میں چلی گئی. اور یہ میری سرکار کا معجزہ ہے کہ تمام آنکھیں اندھی ہو گئی، تمام آنکھیں اندھی ہو گئی. اللہ رب العزت نے اس سے یہ مسلمانوں کو سبق سکھایا کہ تلواروں سے کامیابیاں نہیں ہوتی، تیروں سے کامیابیاں نہیں ہوتی، اسلحہ اور ساز و سامان سے کامیابیاں نہیں ہوتی. کامیابی اس موجز نما ہاتھ کی طاقت اور قوت پر منحصر ہے جو میرے محبوب کا ہاتھ ہے. جس کے ساتھ یہ ہاتھ لگ جائے وہ کامیاب ہے، اس کو فتح حاصل ہے. اور ہمیں بلا رہے ہیں، ان کی آواز پر سب نے لبیک کہا، ان کے دل جم گئے، ان کے دل مضبوط ہو گئے، وہ میرے مصطفیٰ کے گرد اکٹھے ہو گئے، سب مل کے پھر لڑے. جب اللہ رب العزت نے کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اب ایک سکینت رسول پر نازل ہوئی. یہ ذرا توجہ والا پوائنٹ ہے، ذرا سماعت فرمائیں، اس میں تصوف اور روحانیت چھپی ہوئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ رب العزت نے اپنی سکینت نازل کی، اپنی تسکین نازل کی، خاص تسکین نازل کی. اللہ کی طرف سے انوارات و تجلیات کا نزول ہونے لگا. کس پر؟ علی رسولہ، اللہ کے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر. اس کا مطلب ہے کہ پہلے سکینت نازل ہوئی قلب مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوا. اب رسول اللہ کے قلب سے نکلنے والے انوارات نے مسلمانوں کے قلوب کے اندر تسکین پیدا کی، مسلمانوں کے قلوب کے اندر مصطفیٰ کریم کا فیض پہنچا، اور مومنین کے قلوب بھی تسکین والے ہو گئے، سکون والے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے مصطفیٰ سے ملتا ہے، جس کو جو فیض ملتا ہے وہ مصطفیٰ کے قلب سے ملتا ہے. یہ وہ فیض ہے، یہ وہ سلسلہ طریقت کا فیض ہے جو مصطفیٰ سے چلتے چلتے آج بھی لوگوں کے دلوں کو وہ تسکین بنتا ہے. وہ کون سا فیض ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کے قلب سے نکلنے والے انوارات اور تجلیات ہیں جو آج بھی نکل رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو سکون بخش رہے ہیں.
آج تمہیں جو سکون ملتا ہے وہ تمہاری تگ اور کوشش کا نہیں ہے، کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کوشش کے نتیجے سے مل ہی نہیں سکتا جب تک نظر مصطفیٰ نہ ہو جائے، جب تک حضور علیہ السلام کی توجہات عالیہ تمہارے قلوب پر نہیں ہو جاتی، تمہارے قلوب تسکین پا نہیں سکتے، تمہارے قلوب منور نہیں ہو سکتے، تمہارے قلوب پر انوارات و تجلیات کا نزول ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے انوارات اور تجلیات کا نزول ہوا صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ان کا آگے نزول ہوا سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ اولیاء اللہ پر۔ اب اولیاء اللہ کو جو فیض رسول اللہ کا ملا ہے وہ تمہیں عطا کیا جاتا ہے، تمہاری اپنی کوششیں نہیں کام آتی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کا فیض ہے، میرے مصطفیٰ کے قلب سے نکلنے والی تجلیات ہیں جو ہمارے قلوب کو تسکین بخش دیتی ہے، سکون بخش دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، غمگین دل پرسکون ہو جاتے ہیں، غم غلط ہو جاتے ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں، غم مٹ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا مدینے میں جو سہارا ہے، ہمارا مدینے میں جو غمخوار ہے وہ سلامت رہے، وہ تا قیامت رہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو وہاں سے قرار ملتا ہے، بکھرے ہوئے دلوں کو وہاں یکجائیت نصیب ہوتی ہے، اور تاریک دلوں کو وہاں سے انوارات ملتے ہیں، تجلیات آتی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں اللہ رب العزت نے کہا تم تلواروں کے اسباب پر بھروسہ کیا تھا، تم تیروں اور نیزوں پر آئے تھے، آج ہمارا اسباب، آج ہم بھی اپنے اسباب کا اظہار کرنے لگے۔ یعنی مسلمانوں مومنوں نے تیروں تلواروں پر بھروسہ کیا اور اپنی کثرت تعداد کو دیکھا تو وہ کام نہ آئی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے استحکام مرکز کو بخشا۔ مرکز جب قائم ہوتا ہے، اب وہ مرکزی حیثیت جو تھی رسول اللہ کی، اب جو کمانڈر ان چیف تھے، جو کمانڈ کر رہے تھے، جب وہ پرسکون ہو گئے، ان کا معلوم ہو گیا اب اللہ کی مدد آپ پہنچی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اب ساری سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جب سکون نازل کیا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تمہاری فوجیں تھی، اب اپنی فوجیں ہم نازل کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھے، تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے نزول کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد فرشتوں سے کی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد فرشتوں سے کی۔ فرشتوں کا نزول ہوا، مومنوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور کفار پر وہ لشکر جب اپنی طرف سے حملہ آور ہوا، اب دیکھیں ایک فرشتہ بھی کافی ہے، کروڑوں لاکھوں کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لشکر بھیجا فرشتوں کو۔ وہ کیوں تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ تاکہ ایک ایک مومن کے ساتھ ایک ایک فرشتے کو لگا دیا جائے، ہر مومن میرے محبوب کے غلام کی خدمت پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اعزاز ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی امت کا اعزاز ہے کہ جس کی خدمت کے لیے فرشتے اترتے ہیں زمین پر۔ فضائے بدر پیدا کہ آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار۔ اب پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی جزا ہے، یہی سزا ہے کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی ان تمام سازشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے
ناکام کر دیتا ہے، جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جو دین کو ختم کرنے کے لیے تمام سازشی اور سازش کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں بلا۔ آپ دیکھیں نا، ایک وقت یہ میں آپ کو سازش کی بتا رہا ہوں، جب سازش ہوتی ہے دین کے خلاف، جب سازش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بس اب ختم ہو گیا سارا معاملہ، اب تمام مسلمان مٹ گئے، اب دین ختم ہو گیا، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے یہی سلسلہ رہا، جب بھی دین کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی سازش بنتی ہے، کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا، بس معاملہ ختم ہو گیا، اب تو یہ ہمارے خلاف فلاں بھی اٹھ گیا، فلاں بھی اٹھ گیا، فلاں بھی اٹھ گیا، اب اتنے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، اب تو ہم نہیں بچ سکتے۔ یہی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے نازل فرمائی ہے کہ تمہیں بھی جب اس طرح کا موقع میسر ہو جائے، اس طرح کا موقع ملے، جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرو اور میرے مصطفیٰ کی سیرت کی طرف رجوع کرو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ سازشیں ایک مرتبہ ابھار آتا ہے، جب تک اٹھتی ہیں اسی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اہل ایمان کے شامل حال ہوتی ہے، کفار کے شامل حال کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ کبھی بھی تکلیف پر، مصیبت پر، پریشانی پر دین کے کام کرنے والے، خاص طور پہ دین کا جب کام کر رہے ہو تو وہ کبھی نہ گھبرائیں کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں۔ لوگ خلاف ہوتے ہیں تمہیں بلند کرنے کے لیے، لوگ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے۔ کیوں کہ جب تک وہ سازش نہ کرے، جب تک وہ تمہارے خلاف نہ ہو، جب تک تمہیں گالیاں نہ دے، اللہ کی مدد سامنے حال نہیں ہوتی۔ جب وہ لوگ تمہارے خلاف اٹھتے ہیں، اللہ کی مدد سامنے حال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتا ہے۔ یہی ہمیں قرآن نے سبق دیا اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول فرمانا چاہے گا، جو سچ پر ہوگا، جو حق پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جس کی وہ چاہے گا۔ اب اختیار بندے کے پاس نہیں رہا، اب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت کرنا چاہے گا، جس کی توبہ قبول کرنا چاہے گا، جس پر اپنی توجہات مبذول فرمانا چاہے گا، اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہی روش اور یہی طریقہ زندگی اہل ایمان کا بھی ہونا چاہیے کہ جب اہل ایمان سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور ان پر رحم بھی فرماتا ہے۔ یہی طریقہ، یہی روش، یہی دستور مومنوں کا بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پڑوس میں رہنے والے، آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کے دوست، آپ کے احباب جب کوئی چیز کی مخالفت کرنے لگے، لیکن جب ان کو پچھتاوا آ جائے، جب وہ پچھتا جائیں اور ندامت اس کا اظہار کرنے لگے، تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ ان کو معاف بھی کر دو اور ان پر رحم بھی کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو بے شک مشرک نجس ناپاک ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے پاس نہ آنے۔ مشرک نجس ہے، اس سال کے بعد، اس سال یعنی کہ جس سال حکم دیا جا رہا ہے، اس سال میں تو مسجد حرام میں آ سکتے ہیں اور وہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس سال کے اختتام پر ان کے پھر مسجد میں آنے کی، مسجد حرام میں آنے کی پابندی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نجس ہے۔
اب تمام مساجد اسی کے حکم میں ہیں. کسی بھی مسجد کے اندر کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا. اس پر اس آیت کے تحت ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے. امام مالک کے نزدیک کفار بھی مشرک کے زمرے میں شامل ہیں اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. امام شافعی کے نزدیک بھی کوئی کافر مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا. دوسری مساجد میں بھی داخلہ ممنوع ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے, اور اس حج کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے اور اپنی مشرکانہ رسوم ادا کرنے کے لیے داخلہ بنا ہے. باقی ائمہ کے نزدیک کوئی کافر مشرک مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشرک تو داخل نہیں ہو سکتا, کافر داخل ہو سکتا. آپ دیکھیں تم پریشان ہو گئے. آپ دیکھیں کتنی اعلی ذہانت ہے امام اعظم کی. آپ یقین جانیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیر کی فطانت, قابلیت, رسوخ فی العلم, راسخ فی العلم قرآن والحدیث, میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی گرد راہ کو بھی نہیں. جتنا رسوخ فی العلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہے, کسی بھی اور نہ محدث کو ہے, نہ مفکر کو ہے, نہ فقیہ کو ہے, نہ مجتہد کو ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا بڑا مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے زیادہ ظلم, سب سے بڑی زیادتی ان کے ماننے والوں نے. یہ میں آپ کو بڑی تکلیف دہ صورتحال بتا رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی امام بخاری نہیں ہے. میرے امام اعظم کے قدموں کے خاک کے برابر بھی امام مسلم, امام ترمذی, یہ سب محدثین میرے امام کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. لیکن آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے, یہ کتنی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں امام اعظم کی تقلید کرنے والے, ان کے اجتہاد کو تسلیم کرنے والے, ان کے اجتہاد کے مطابق زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں. لیکن جب بھی وہ حوالہ دیتے ہیں, بخاری کا دیتے ہیں, مسلم کا دیتے ہیں, ترمذی کا دیتے ہیں, کبھی کسی نے آج تک مدارس میں, ہمارے اہل سنت و جماعت کے مدارس میں کسی نے مسند امام اعظم پڑھائی ہے؟ یہ آپ طلباء کو جو دین کا علم رکھنے والے ہیں, دین پڑھنے والے ہیں, ان کو معلوم ہوگا. آج بھی ہمارے مدارس میں بخاری کا ختم کرایا جاتا ہے, مسند امام اعظم کا ختم نہیں کرایا جاتا. آج بھی جب بھی ہمارے علماء کوئی حوالہ دیتے ہیں تو کس کا دیتے ہیں؟ بخاری و مسلم میں یہ لکھا, متفقن علیہ حدیث یہ ہے, لیکن امام اعظم کی حدیث کو کوٹ نہیں کیا جاتا. یہ زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے اہل سنت و جماعت کی طرف سے جو امام اعظم کے ساتھ کی جا رہی ہے. امام اعظم کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ امام اعظم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یا تابعین کا, کیونکہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہے.
آپ نے کئی صحابہ کی زیارت فرمائی ہے، کئی صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے، کئی صحابہ سے تعلیم حاصل کی ہے، کئی صحابہ سے حدیث روایت فرمائی ہے۔ امام بخاری کا 4 سے 5 واسطے ہیں درمیان میں، جس کو صحیح بعد الکتاب کہا جاتا ہے، صحیح بخاری بعد الکتاب، کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے امام بخاری کے درمیان 4 سے 5 واسطے ہیں رسول اللہ تک پہنچنے والے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 1 یا 2 واسطے ہیں۔ سب سے قریب ترین روایت جو کی جاتی ہے وہ امام اعظم کی روایت ہے۔ آج ہمارے علماء امام اعظم کے مقام کو جانتے ہیں اور ان کے مرتبہ علمی کو پہچان لیتے ہیں، تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے میرے رسول سے کہ امام اعظم کا کیا مقام ہے۔ لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ صاحب الرائے ہیں۔ امام بخاری بھی جب کوئی روایت کرتے ہیں یا دوسرے محدثین بھی جب کوئی روایت کرتے ہیں تو اہل کوفہ کہہ دیتے ہیں، ایک بندہ کہہ دیتے ہیں اس کی رائے ہے یا صاحب الرائے کی یہ رائے ہے، ان کو صاحب الرائے قرار دیا جاتا ہے، یعنی اس کا الزام لگایا جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے موجودہ دور میں محدث اہل حدیث جو طبقہ ہے اس سے سنا ہوگا کہ جی امام اعظم کو اپنی مرضی سے مسئلہ بیان کرتے ہیں، اپنی رائے سے مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے آپ کو تعلیم نہیں دی، یہ وہ علم ہے جو آپ کو سکھانا چاہیے تھا، جو سکھایا نہیں گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صدیاں گزر گئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے آج بھی اسی طرح مستحکم ہے، آج بھی اتنی وقی ہے، آج بھی اتنی وقت رکھتی ہے جتنی آج سے 1300 سال 1400 سال پہلے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو بخاری کا دفاع کرنا پڑتا ہے، جس میں اس طرح کی روایتیں بھی لکھی گئی ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں آیت قرآن میں نہیں ہے، فلاں صورتیں قرآن کی حصہ نہیں ہے۔ اب اس کا بھی آپ کو دفاع کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا مرکز چھوڑ دیا ہے، آپ نے امام اعظم کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے آپ کو ان کی باتوں کا دفاع کرنا پڑتا ہے جن کا دفاع بنتا ہی نہیں۔ میری گلا سمجھ رہے ہو؟ اے دکھ ہے جڑا بیان کر رہے ہیں اسی، اور بیان بھی کوئی نہیں کرنا، سارے ڈرنے یرکنے کہ اوہ ہوئے پتہ نہیں سارے جو کفر نے فتوے لانا نہیں۔ یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہے جس پر انشاءاللہ ہم کبھی پورا بیان کریں گے، امام اعظم کی شان بیان کریں گے، آپ کا مقام اور مرتبہ علمی مرتبہ بیان کریں گے انشاءاللہ موقع ملے گا۔ امام اعظم وہ ہستی ہیں جن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ امام بخاری جن لوگوں سے روایت کرتے ہیں وہ امام بخاری کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد امام اعظم۔ امام مسلم جس سے روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے جس سے روایت کی، پھر انہوں 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 نے جس سے روایت کی، انہوں نے امام اعظم سے روایت کی۔ کتنا افسوس ہے ہم اپنے امام کو چھوڑ گئے جنہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کیا ہے، جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام کی عزت سکھائی ہے، جنہوں نے ہمیں اہل بیت اطہار کا عزت و احترام سکھایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہے
جن کو اہل بیت کے ساتھ محبت کی سزا دی گئی اور ان کو کوڑے مارے گئے اور ان کو قید کیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے امام زید بن علی زین العابدین بن امام حسین کی حمایت کی تھی اور ان کے حق میں فتویٰ دیا تھا۔ یہ سزا دی گئی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ یہ آپ نے کوئی بات بتائی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام زید بن حسین بن علی زین العابدین بن امام حسین کے حق میں فتویٰ دینے کی سزا دی گئی ہے، سزائے موت دی گئی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ مقام ہے کہ ہزاروں سورج اور چاند علم کے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن میں چھپے ہوئے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے تو یاد رکھو نہ اجتہاد ہوتا، نہ فقہ ہوتی، نہ فقہی مسائل جان کے جاتے، نہ اتنی وسعتیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا داخلہ منع کیا ہے، کافروں کا داخلہ منع نہیں کیا۔ کافروں کو مسجدوں میں آنے دو۔ کافر کون؟ جو عیسائی ہے، جو یہودی ہے، وہ لوگ جو کفار ہیں نا، ان کو آنے دو، مشرکوں کو نہیں آنے دو، کفار کو آنے دو۔ یہ اسلام کی تعلیم سیکھیں گے، یہ تم سے دین سیکھیں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، یہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ کتنی اعلیٰ فکر ہے ہمارے امام کی۔ ہمارا امام کتنا عالی شان ہے، کتنی عالی شان ہستی ہے حضرت امام کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة، اور اگر تم اندیشہ کرو تنگدستی کا کہ ہمارے پاس یہ ہم کفار کو مشرکین کو جب نہیں آنے دیں گے ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا، فسوف يغنيكم الله، تو ان قریب اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں مالا مال کر دے گا۔ آج دیکھو مکہ مکرمہ میں کیا ہے، کوئی سبزیاں اگتی ہیں، کوئی پھل اگتے ہیں، کوئی باغات ہے، کچھ بھی۔ آپ مکہ میں جا کے دیکھو کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ یہی وہ بات ہے، فسوف یغنیکم اللہ، اللہ کریم تمہیں غنی کر دے گا بہت جلد، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العزت علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔